السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ کیا موت کا دن مقرر ہے؟ کیا موت اپنے وقت پہ آتی ہے یا کیا عمر بڑھ سکتی ہے؟ یہ دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی انسان نفس آیا ہے زمین پر، پیدا ہوا ہے، بڑا ہے، تو اس کو موت آنی ہے۔ قرآن میں واضح لکھا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، انبیاء ہوں، ایون حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ فوت ہوئے تھے، زندہ نہیں اٹھائے گئے تھے۔ تو ایک بات۔ دوسری، قرآن میں 2-3 جگہ آیا ہے اجل مسمین، یعنی موت کا دن مقرر ہے۔ اچھا، یہ کس کو پتہ ہے؟ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، قادر مطلق کو پتہ ہے، خالق حقیقی کو پتہ ہے کہ کس انسان کی موت کس وقت ہے اور کہاں پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، تو کیا عمر بڑھ سکتی ہے؟ آف کورس، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ اس بات کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، اچھے کسب کی وجہ سے اس کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے۔ موٹی سی بات ذہن میں رکھیں کہ تھرڈ ورلڈ جو کنٹری جو گوروں نے بنایا ہوا ہے، ہم غریب ملکوں کو، پاکستان ہوا، انڈیا ہوا، اس جیسے جتنے بھی چھوٹے ملک ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ تو ان ملکوں میں اموات بہت ہوتی ہیں، یعنی ٹریفک حادثات میں بہت موتیں ہوتی ہیں، میڈیکل بیماریاں بہت ہوتی ہیں، بیماری کی وجہ سے بہت موتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مطلب علاج نہیں ملتا، اچھا علاج نہیں ہوتا، اسی وجہ سے موتیں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خبروں میں یہ ملک اموات کی وجہ سے بھرے ہوتے ہیں۔ آج اتنے لوگ اس چیز میں مر گئے، فلانی جگہ مر گئے، حادثات میں مر گئے، آپس میں لڑ پڑے، ایکسیڈنٹ میں مر گئے، یعنی یہ اچھا اس طرح چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، نوزائیدہ بچے، ان کی موت کو ہم کہتے ہیں انفرٹیلیٹی، وہ مورٹیلٹی کہتے ہیں، انفینٹ مورٹیلٹی، یعنی چھوٹے بچوں کی موت، اب وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، یہ جو ویسٹ میں ممالک ہیں جس کو یہ لوگ اپنے آپ کو مہذب ملک کہتے ہیں، ان میں موت بہت کم ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ایسے اصول، ایسے انتظامات، ایسے علاج، ایسے سسٹم بنا لیے ہیں کہ ان میں لوگ بہت کم مرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ میں نے کئی پیشنٹس دیکھے ہیں جو 85 ایئر کے ہیں اور فرسٹ کلاس ہیں، 85 سال سے ان کی عمریں ہیں نارمل، اور وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں ہوا، غذا اور ایکسرسائز، جس کو ہم جم بھی کہتے ہیں، اس طرح ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، اور موتیں بہت کم کیوں ہوتی ہیں؟ ٹریفک میں مثلا حادثات میں بہت کم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ گاڑی بھی ٹھیک ہونی چاہیے، گاڑی کا بھی ٹیسٹ ہوتا رہے گا بار بار، اور انسانوں کا بھی ڈرائیونگ لائسنس کا ٹیسٹ ہوتا رہے گا کہ اس کی نظر ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں۔ پاکستان میں سنا ہے کہ کئی دفعہ ایک آنکھ والے بھی جو ڈرائیور ہیں وہ بڑا زبردست گاڑی چلاتے ہیں۔ خیر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ملکوں میں مطلب حادثات بھی ہو گئے، اب سڑکوں پہ لڑائی جھگڑا دنگا نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کی جو عمریں ہیں ان کی وہ لمبی ہوتی ہیں اور ان میں اموات بہت کم ہوتی ہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ انفینٹ مورٹیلٹی جو چھوٹے بچوں کی اموات ہیں، اب وہاں پہ
ہمارے ملک میں بے تحاشا موت اس وجہ سے ہو جاتی ہیں انفنٹ کی کہ ان کی ماں کی خوراک ٹھیک نہیں ہے، ماں بہت ہی زیادہ کمزور ہے، لیس وہ اس کو نرشمنٹ ملتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بیچاری خود ہی اتنی اس قابل نہیں ہوتی کہ بچہ پیدا کر سکے، لیکن اس کو کرنا پڑتا ہے خاوند کی سختی کی وجہ سے، خاوند کے ڈنڈے کی وجہ سے۔ اب وہ جس عورت نے 10-12 بچے پیدا کرنے ہیں سال میں اپنی عمر میں، تو اس میں کیا رہ جائے گا؟ تو اگلے بچے جو ہوتے جائیں گے ان میں اموات زیادہ ہوگی۔ تو یہ بے تحاشا چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ انسانی جو موت ہے، جو انسان کی زندگی ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے دین میں یہ بھی حکم ہے کہ آپ چیریٹی کرو، لوگوں کا خیال رکھو، تو ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ زمین پر لوگوں کے اوپر احسان کرتے رہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا کہ عمر اجل مسمی، موت تو آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کس وقت آنی ہے میرا رب جانتا ہے، اس نے کس وقت جان لینی ہے میرا رب جانتا ہے۔ تو باقی اپنی زندگی، صحت مند زندگی کے لیے اپنے آپ کو ہمیں ایسے چیزیں کرنی چاہیے کہ جس سے زندگی لمبی۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک۔